بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج تو بہانا تھا۔ تاریخ اسلام اور انسانی تاریخ کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ اسے ہم نے مختلف کتب، رسائل اور آرٹیکلز میں اور اس جدید دور میں ہم نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا، سنا اور پڑھا ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں اسے تحریر کیا اور بیان کیا۔ کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ اور کسی نے اس کے مخصوص حصے کا ذکر کیا تو کسی نے اسے اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین ایک نظر میں مکمل واقعہ معراج جان سکیں۔ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کی تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا۔ جب جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا پیالہ نوش فرمایا؟ دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر کیوں گئے تھے؟ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو بلایا اور اپنا مہمان بنایا، اس لیے آپ سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ پاک کی شان بے نیازی بھی کیا خوب ہے اور اسی کو زیب دیتا ہے کہ ایک طرف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عرض کرتے تھے، اے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی کافوری آنکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تلووں سے مل کر انہیں جگاتے ہیں۔ یہ محبوب کی شان ہے، کلیم اور حبیب میں فرق ہے۔ معراج کمال معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی بے ان وسعتوں کے اس پار کعبہ قوسین اور او ادنیٰ کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہوئے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جسمانی معراج نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت سے 2 سال پہلے اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب دوشنبہ کی شب کو ہوئی۔ اس دن کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے جو شب ابی طالب کے پاس تھا۔ گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر داخل ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے جبکہ آپ پر اونگ کا اثر تھا۔ ناظرین، ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی حوروں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔
مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے۔ میرے محبوب حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور سرور عالم دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور سرور دو عالم تشریف لے چلیں۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا۔ شب معراج خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں پہنائی، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوندتی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے دور کعب اوزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا۔ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی اور مختلف مشاہدات کیے، ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طیبہ میں نماز پڑھی، اس کی طرف آپ کی ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے عرض کیا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور بڑھتے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، اے محمد، ادھر آئیں۔ حضرت جبرائیل نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھتے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، اے اول، آپ پر سلامتی ہو، اے آخر، آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد مسلسل 2 جماعتوں پر گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے
کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی حلقے میں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ سفر معراج میں متعدد ایسے ایمان افروز معاملات وقوع پذیر ہوئے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت خوب ظاہر ہوئی۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ جمع ہونا اور ان کی امامت فرمانا بھی ہے۔ بیت المقدس میں پڑھی جانے والی اس مبارک نماز کے بعد بعض جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے ارشاد فرمائے جس میں اللہ پاک کی حمد کی گئی اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور اپنی امت کی زبردست شان اور کمالات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بنایا، مجھے ملک اعظم عطا فرمایا، اپنا فرما بردار اور لوگوں کا امام بنایا، یعنی میری پیروی کی جائے گی، مجھے آگ سے بچایا اور اسے میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا، اپنی رسالت اور کلام کے ذریعے مجھے اپنا برگزیدہ یعنی منتخب بندہ بنایا، مجھے بغیر کسی فرشتے کے اللہ پاک سے کلام کرنے والا بنا کر اپنا قرب عطا فرمایا، مجھ پر تورات اتاری، میرے ذریعے فرعون کو ہلاک فرمایا اور بنی اسرائیل کو نجات بخشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم کیا، پرندوں اور پہاڑوں کو میرا فرما بردار کیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب یعنی علم قضاء جو حق و باطل میں فرق و تمیز کر دے عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہواؤں، جنات اور انسانوں کو میرے تابع کر دیا، سرکش جنات کو میرا فرما بردار کر دیا کہ وہ میری مرضی سے عالیشان عمارتیں اور تصاویر بناتے تھے، مجھے پرندوں اور ہر چیز کی بولی سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ میرے بعد کسی کے لیے نہ ہوگی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے اپنی اجازت سے یہ قدرت دی کہ میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو صحت یاب کرتا اور مردوں کو زندہ کرتا، مجھے بلند کیا، مجھے کافروں سے نجات عطا فرمائی، مجھے اور میری والدہ کو شیطان مردود کے شر سے پناہ دی کہ ہم پر اس کا کچھ قابو نہیں رہا۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام اللہ پاک کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی رحمت و عطائیں بیان کر چکے تو تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کریم نازل فرمائی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، اللہ پاک نے میری امت کو سب سے افضل امت بنایا جو جنت میں داخلے کے اعتبار سے اول اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری امت ہے، اللہ پاک نے میرا سینہ کشادہ فرمایا اور مجھ سے میرا بوجھ دور فرما دیا، میرے لیے میرا ذکر بلند فرما دیا اور مجھے فاتح اور خاتم بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم الشان فضائل سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا، انہی عظمتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سب پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس میں سے باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے، آپ نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا،
اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ نے رستے کے کنارے ملاحظہ فرمایا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہاں مسجد اقصی تک کے معاملات مکمل ہوئے، اب آسمان کا سفر شروع ہوا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو۔ وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام عرض کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح فرزند، صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ جبرائیل نے عرض کیا ان کی دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے جبرائیل اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرا آسمان آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ کہا گیا خوش آمدید۔ دروازہ کھولا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر تیسرے آسمان پر چلے گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب تشریف لائے۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھا آسمان آ گیا۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ اللہ کے حبیب ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا گیا ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید، آپ خوب تشریف لائے۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے کہا انہیں سلام کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ انہوں نے مجھے بھی خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ پانچواں آسمان آ گیا۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پھر پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چھٹا آسمان آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا اللہ کے حبیب ہیں۔
پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے کہا خوش آمدید۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ جب وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے بعد ایک نبی بنائے جائیں گے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ اللہ کے حبیب ہیں۔ فرشتوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹھیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا میں میرے صالح فرزند، آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایک ایسا کوئی بھی نہیں جو اس کی تعریف کر سکے۔ جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں خفیہ تھیں اور 2 نہریں ظاہر۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہر نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا، اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبرائیل نے کہا یہ فطرت اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس حجاب کے پاس آئے جو اللہ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب میں سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، بطور مکان کے میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں، لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک دیکھا نہیں ہے۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک گئے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا اے میرے آقا ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے احترام کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، مگر شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبرائیل کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے ہوئے حتیٰ کہ 70,000 ایسے موٹے حجابات سے بھی تجاوز کر کے، جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا، تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک سبز خیمہ ملاحظہ فرمایا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا میرے قریب ہو جائیں، میرے قریب ہو جائیں، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ دانا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فضلی تک پہنچ کے پھر مزید ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ اپنی منزل کعبہ قوسین اور او ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زماں تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، یہ سب نہ تھے، بس خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہاں عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا اور ان کا تجربہ کر لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرمائیں۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو 5 نمازیں کم فرما دی جاتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا مطالبہ کرتے، واپس اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہیں اس بارے میں بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیں اور اس میں کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب العز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو ملاحظہ فرمایا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، پھول، باغات، حوض، کمرے اور گیلیاں وغیرہ، اور جہنم میں جو ملاحظہ فرمایا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بھیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ ہے، وہاں سے آپ مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے۔ جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کعب، یہاں آؤ، تم سب جمع ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ کے ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں آ کر صبح کی؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے اور بعض نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس معاملے کو محال اور تعجب کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے مرتد ہو گئے، جبکہ بعض نے تصدیق کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنین میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واقعی اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر آپ نے یہ فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس کے اور صبح انہوں نے ہمارے ساتھ کی؟ فرمایا، میں ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہیں۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ معراج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔